قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. صلاۃ و سلام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج کی تراویح میں 11ویں تراویح میں 11واں پارہ مکمل ہم نے سنا. پارے کی ابتدا میں جیسے ہم کل ذکر کر رہے تھے 10ویں پارے کے اختتام اور 11ویں پارے کی ابتدا میں کچھ غزوات اور جنگوں کا تذکرہ ہے. جیسے غزوہ حنین کا تذکرہ ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے اتنی مشکل گھڑی تھی کہ جو جنگجو صحابہ تھے ان کی گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جان حلق کو آ گئی، کیونکہ طائف کا جو علاقہ تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد داخل ہو رہے تھے، جس راستے سے داخل ہو رہے تھے، پہاڑ کے دونوں طرف دشمن چھپا ہوا تھا اور دونوں طرف سے تیر برسا. تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، کہاں سے تیر آ رہا ہے، سب تتر بتر ہو گئے. تو اتنا مشکل وقت تھا صحابہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تنہا کھڑے، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اپنی سواری پر ہیں، تلوار سوتے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو جو ہے گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہادری دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 61 یا 62 سال تھی. اس عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کر رہے ہیں اور فلیکسیبلٹی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی صحت دیکھیے کہ آپ گھوڑے پر اس کو ایڑ لگا کر کے اس کو راؤنڈ گھما رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے، سواری کی لگام ہاتھ میں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا نبی ہوں، میں عبد المطلب. ایک تو اپنی نبوت کا اعتراف کر کے لوگوں سے بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، دوسرا اپنی بہادری کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں عبد المطلب جیسے بہادر انسان کا بیٹا ہوں. تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. انہیں غزوات کے ذکر میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر. غزوہ تبوک میں صحابہ کرام جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو بڑے مشکل حالات تھے. حضرت عثمان نے اپنی دولت کا انبار وقف کر دیا تھا. کسی نے صبح سے شام تک کی محنت کی کمائی لا کر کے ایک پوسے کھجور لا کر کے اپنی محنت کی کمائی دے دی. کسی نے اپنا گھر خالی کر کے دے دیا، کسی نے آدھا گھر خالی کیا. غزوات کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنی ساری دولتیں نچھاور کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ خرچ کیا. جب غزوہ کرنے کے لیے نکلے، صحابہ بھی نکلے، منافقین پیچھے رہ گئے، منافقوں کی ایک جماعت پیچھے رہ گئی. وہاں گئے، پھر پورا جو سفر تھا وہ مکمل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے. کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جنگ میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بعد میں پہنچیں گے کیونکہ ہمارے پاس سواری بڑی اچھی ہو، اگر ہم دیر سے بھی نکلیں گے تو بیچ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مل جائیں. ان کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ہمارے پاس جو سواری ہے وہ جلد پہنچا دے گی، کیونکہ صحابہ کرام کی اکثریت کے پاس سواری نہیں تھی. کوئی پیدل تھا، کوئی سوار تھا، سمجھ رہے، کوئی کسی کی گھوڑے کے لگام تھا، کسی کے پاس چپل تھے تو کسی کے پاس نہیں تھے. کوئی لباس کو اپنے کپڑوں کو اپنے جو ہے پیروں میں لپیٹ کر کے باندھا تھا کسی نے. تو بڑی مشکل حالات سے گزر رہے تھے. تو ان صحابہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ تو بڑے آہستہ جائیں گے کیونکہ پیدل جا رہے ہیں، سوار بھی جا رہے ہیں، تو سوار آدمی پیدل کو چھوڑ کے آگے تو نہیں نکلے گا، ساتھ ہی جائے گا. تو انہیں اطمینان تھا
کہ ہم دیر سے بھی نکلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں، لیکن تاخیر اتنی ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. یہ سوچ رہے ہیں کہ کل نکلیں گے، نہیں کل نکلیں گے، نہیں کل نکلیں گے، نہیں کل نکلیں گے. سفر مکمل ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپسی کے بعد تمام منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گھروں میں ایسا تھا ویسا تھا، یہ مشکل تھی وہ مشکل تھی، گھر کا کوئی نگران نہیں تھا، فلاں بیمار تھا فلاں بیمار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک اور لوگ آسمان سے جبرائیل نے بھی بتا دیا تھا کہ اس میں سے کون کون منافق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ ٹھیک ہے چلو جاؤ، کوئی بات، ہاں ٹھیک ہے جائیے. تیسرا آیا جائیے، چوتھا آیا جائیے، سب سے کہا جائیے. اب اس میں سے بعض صحابہ ایسے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، کہا کہ اللہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے قبول کر. خلقوا عملا صالحا واخرا سیئا واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخرا سیئا، کہ جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، جن کے عمل میں اچھا اور برا دونوں شامل. پھر اس کے بعد تین الگ لوگوں کا ذکر. یہ تین لوگ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ تین جلیل القدر صاحب، بڑے اچھے لوگ. سب کا ہونے کے بعد یہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے جنگ میں حاضر نہیں ہونے کا کوئی عذر نہیں. ہم آئے تھے، ہم آنا چاہتے تھے، ہماری تمنا یہ تھی کہ ہم تاخیر سے بھی نکلیں گے تو جلدی پہنچے. جو جو بات سچ سچ تھی ساری بتا دی. اور یہ دنیا جانتی ہے، اور دنیا کو اس بات کا علم کر لینا چاہیے کہ آپ سچائی کے ساتھ رہو اور سچ کہو، سچ پر ثابت قدم رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صدیقوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. اللہ کا حکم. صحابہ سچ کے ساتھ تھے اور سچ پر رہنے والوں کے ساتھ آزمائشیں بھی ساتھ آتی. اچھا تو سچ بول رہا ہے، ٹھیک، سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آزما کے دیکھتے. آزمائش کڑی آئی، سخت آزمائش آئی. صحابہ کے ساتھ بھی آزمائش. کہا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور یہ خود کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں. منافقوں نے جھوٹ بولا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. پکے سچے مومنوں نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک آسمان سے توبہ آپ کی نہیں آتی تب تک آپ کو ایسے ہی رہنا. کیا کہا گیا؟ کوئی مومن ان سے نہیں ملے گا. کچھ دن گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بیویوں سے بھی دور رکھا جائے. کوئی دوست نہیں مل رہا، کوئی یار نہیں مل رہا، کوئی بات کرنے والا نہیں، سوشل بائیکاٹ. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہماری کالونی ہے، اگر ہم کو یہاں کوئی بات کرنے والا نہ ملے تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے نکل کر کے چوراہے پر جائیں گے، کوئی بات کرنے والا ملے گا. وہاں جا رہے، وہاں بھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. پورے مدینے میں سب نے بائیکاٹ کر دیا. لے دے کے گھر کے افراد، بال بچے بیوی، وہ بات کرنے والے تھے، آسمان سے وہی آئی، ان سے بھی بات بند کرا دی. اب کیا کریں گے؟ چل رہا ہے گزارا ایسے، خاموشی ہے. چاروں طرف آوازیں ہیں مگر سناٹا ہے. بات تو ہر کوئی کر رہا ہے ایک دوسرے سے، لیکن مجھ سے کوئی نہیں کر رہا. ہاں ایک صحابی تھے جو بزرگ تھے جن کو خدمت کی ضرورت تھی، تو ان کے بارے میں، ہلال بن امیہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی بیوی سے خدمت دے سکتے کہ آپ کی اجازت. باقی زمین تنگ ہو گئی. مدینہ ہے، صحابہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور تینوں صحابہ مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھی. توبہ سچی ہو تو انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے، اللہ قبول کرے گا ایک نہ ایک. حالت نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ترچھی نگاہ سے اللہ کے رسول کی طرف نگاہ کر رہے ہیں. کاش اللہ کے رسول مجھ سے بات کر لیں، کاش میری توبہ نازل ہو جائے. یہ تمنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال ہونا ہے کہ میرے صحابی کی طرف میں خیال کروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے دھیان دیا کرتے تھے کہ کیا کر رہا ہے، مرارہ کیا کر رہا ہے، ہلال کیا کر رہا ہے.
سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ. کہیں منافقوں کے ساتھ مل تو نہیں رہے مشکل گھڑی میں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کفار و مشرکین کے کسی مملکت سے خط آتا ہے، روم سے آتا ہے، روم سے خط آتا ہے، روم عیسائیوں کی سلطنت، وہاں سے خط آتا ہے، سنا ہے کہ آپ جیسے بہادر اور سرمایہ کار اور لیڈر انسان کو تمہارے نبی نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ آؤ ہمارا ساتھ تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہیں فلاں 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 چیزیں دیں گے، لالچ دی. سبحان اللہ. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ خط پھاڑ دیا اور کہا کہ رومی کتے، تیری یہ حیثیت کہ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھیننا چاہتا ہے. سبحان اللہ. دوستو یاد رکھو، کتنی بھی مشکلات آئیں زندگی، کتنی بھی آفتیں، کتنی بھی آزمائشیں آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کہتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. صحابی نے کہا کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑے گا. مشکلات آتی ہے آنے دو، میرا فیت ہے، میرا ایمان ہے، میرا بلیف ہے میرے رسول پر، میرا یقین ہے میرے رسول پر، میرے رب پر. میں نے غلطی کی ہے، ہاں غلطی کی ہے، سزا ملنی ہے تو ملنی. صحابہ جیسا ایمان کس کے پاس ہے؟ صحابی نے غلطی کی، زنا کیا، اعتراف کیا، کھلی مجلس میں آ کر کے اعتراف کرے، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی، حد نافذ کر دو. سبحان اللہ. صحابہ کے درمیان آ کر کے کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کون ہے جو اپنا جرم کا اعتراف کرے اور سزا جھیلے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو ان کا اعتراف کرتا ہے؟ چوری ضرور کریں گے پر سینہ چوری بھی کریں گے. یہ ہماری عادت ہے، یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارے اطوار. صحابہ کے اخلاق دیکھو، غلطی ہوئی، آسمان سے وہی آئی کہ بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، صبر کر رہے ہیں. 40 دن سے زائد کا عرصہ گزر، بیوی بات کرنے والی نہیں، کوئی بات نہیں کر رہا ہے. صحابہ بھی نہیں بول رہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. کوئی کسی کو جا رہا ہے فلاں سے بول رہے میرا تو یار ہے، جگری دوست سے بول رہے، اپنے کزن سے بول رہے جا کر یار تو میرا دوست بھی ہے، بھائی بھی، کچھ تو خبر سنا دے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بارے میں. کہا نکل گئے خاموش، ایک لفظ نہیں آ رہا زبان سے. کیسی مشکل گھڑی ہوئی کہ دیکھو اس مشکل گھڑی میں اپنے جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے یاروں سے زیادہ یارانہ اللہ کے نبی سے، اور سارے یار کٹے ہوئے لیکن یارانہ دل میں ہے، میرے نبی ہیں اور میرا رب. میں ان سے فیض کبھی نہیں توڑوں گا، ان سے محبت کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ ایمان میرا اور آپ کا اکثر کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا کرے. عرصہ گزرا، آسمان سے وحی نازل ہوئی. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. یہی ہے نا، والذین اتبعوه في ساعة العسرة. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی کس کی؟ نبی کی، مہاجرین کی، انصار کی، اور ان سب کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. یا اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے جنہوں نے مشکل گھڑی میں رسول کا ساتھ دیا، اللہ کا ساتھ دیا، اللہ کے دین کا ساتھ دیا. ایک آیت ہوئی تو اگلی آیت میں ان 3 لوگوں کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. وہ 3 لوگ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. یاد رکھنا ہمیشہ سے توبہ اللہ تعالیٰ آزما کے قبول کرتا ہے، اور توبہ قبول کرنے کے لیے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مہلت دیتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے بعد کیا واپس اس قسم کا کوئی گناہ کرنا ہے. کسی نے شراب نوشی سے توبہ کی، شراب کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کو مسلسل وہ یار ملتے ہیں، وہ دوست ملتے ہیں جو اس کے ساتھ شراب پینے والے ہیں، جو گالی گلوچ کرنے والے ہیں، مسلسل ملتے ہیں، ایک عرصے تک ملتے ہیں، ایک زمانے تک ملتے ہیں. بولتے ہیں چل یار کیا مشکل ہے، تھوڑی سی 2 کش لے لیں گے، چیک. آزمائش آتی ہے، صبر کر کے رکھ لو، اپنے آپ کو صبر کر کے روک لو تو آپ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں جو ذکر کیا، غافر الذنب وقابل التوب،
وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ اس کی خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے. تو صحابہ کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اچھا صحابہ کی مغفرت. اچھا میں ایک چیز بولتا ہوں آپ کو, یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمسوا النار مسلما رآنی. کوئی ایسا مسلمان جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا, یعنی اللہ کے رسول کو دیکھا, تو اس پر جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام. ٹھیک ہے نا. جس پر جہنم کی آگ حرام ہے, اس نے غلطی کا اعتراف کیا تو اس کو اتنی بڑی 40-50 روز کی سزا مل رہی. میرے بارے میں اعلان ہوا یا آپ کے بارے میں اعلان ہوا ایسے؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں. تو یہاں یہ بڑا درس کا موقع ہے, بڑی عبرت کا واقعہ ہے صحابہ کرام کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے. ہمیں سبق ملنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابہ اتنے پاک باز تھے کہ وہ جو بھی بولنا ہے دل میں نہیں چھپاتے. پاک دل, پاک باز. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کانوا اضرهم قلوبا واعمقهم علما, دل کے نیک تھے, علم کے گہرے تھے. اقلهم تکلفا, دکھاوا بالکل بھی نہیں, بناوٹ بالکل بھی نہیں. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں. اب جب آپ سچ بولتے ہیں تو سچوں کے ساتھ بھی آزمائش آتی, اور آزمائش پر صبر کرنا چاہیے. منافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوڑ دیا, ان کے عذر کو مسترد کر دیا گیا, ان کے بارے میں ان کی خامیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کر کے واضح کر دیا. پھر صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جنہوں نے خود کو باندھ لیا تھا, ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں پیش کیا. پھر یہ 3 صحابہ کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ واضح کر دیا. اچھے کو برے کی تمیز, اچھے اور برے کی تمیز کر کے سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا. منافقوں کا تذکرہ آیا تو ایک بات یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی, اور وہ مسجد اپنی خاص میٹنگوں کے لیے بنائی, اور اس مسجد میں وہ اپنی مشاورت رکھنا چاہتے تھے تاکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کو یہودیوں کی مدد لے کر کے کیسے تکلیف دی, مشرکین کی مدد لے کر کے کیسے تکلیف دی. مسجد ضرار کہا گیا, آسمان سے وہی آئی, اس مسجد کو توڑ دیا. کہا یہ گیا اس کے بعد کہ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم, جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے رکھی گئی ہے اس میں آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے, یہ تم زیادہ حق رکھتے ہو. یہ مسجد قباء کی جگہ اشارہ کیا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہیں, جو صفائی پسند. صفائی پسند کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی 2 باتیں بیان کی. اہل قباء, مسجد قباء کے آس پاس رہنے والے جو لوگ تھے, وہ جب پیشاب اور پاخانہ کرتے تھے تو 2 طریقے سے طہارت لیا کرتے. پہلے وہ مٹی سے صاف کرتے, پھر پانی سے دھوتے. صفائی پسند مٹی کا ڈھیلا لیتے, پہلے اس سے گندگی کو صاف کرتے, پھر اس کے بعد پانی سے دھوتے تاکہ گندگی کچھ بھی باقی نہ رہے. اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, باہر سے آتے ہوئے اینٹ لے کے آتے ہیں, ٹشو لے کے آتے ہیں. یاد رکھنا اس بات, طہارت خانے میں رہ کر کے کھڑے ہو کر کے پانی سے دھو لینے سے پہلے اینٹ سے پوچھ لیتے ہیں, اور اینٹ کو پھینکتے کہاں ہے؟ نالی میں. جو مسجد میں طہارت خانے کی نالی بنی ہے وہاں پر ٹشو سے پوچھ لیا, پھر بعد میں دھو لیا, اس کو پھینکتے کہاں ہے؟ وہی نالی میں. پانی جائے گا جہاں سے پانی نکلنا ہے, وہ جہاں پر جالی لگائی جاتی ہے, وہ جا کر کے کہاں رکتا ہے؟ جالی میں. گندگی جم رہی. وہ صحابہ پاک باز, صفائی پسند, اور انہوں نے عمل کیا, ٹھیک ہے, اچھا کیا, آپ بھی کر رہے ہو, اچھا کر رہے ہو. لیکن جب آپ اس طریقے سے صفائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کا کام کیا ہے؟ ساتھ میں آتے ہوئے کیری بیگ لانا, جیب میں رکھ کے اپنی گندگی صاف کر کے اپنی کیری بیگ میں ڈال دو. مسجد میں آپ نے الٹا مسجد کو گندا کر دیا. آپ نے جہاں سب طہارت کرنے کے لیے جا رہا ہے,
پانی جمع ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، پاکی صفائی پسند صحابہ کی جو ہے صفت ہے، صفائی پسند ہے. تو ہم تمام کو بھی صفائی پسند اگر ہم ہیں تو یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں مٹی کے فرش کی ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوکنے سے منع کیا اور کہا کہ اگر غلطی سے کسی نے تھوک بھی دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مٹی لے کر کے اس پہ ڈال کے اس کو کلین کرو، اس کو صاف کرو. بہرحال اس کے بعد یہ سورہ توبہ اس کے بعد کی آیتوں میں ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ یونس مکی صورت ہے اور مکی صورت کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ عموماً ہوتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات، اپنی کاریگری کا ذکر کر کے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا اور مختلف رسولوں کا تذکرہ کیا، مختلف رسولوں کا تذکرہ کیا، جس میں سے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر. اسی نام سے سورہ یونس کا نام یونس، سورہ یونس پڑھا کیونکہ یونس علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تمہارے ساتھ جو ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی مدد کرے گا، جیسے دیگر انبیاء کے واقعات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، ویسے ہی تسلی یہاں بھی دی گئی کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سرخ ہوگا. پھر قرآن کے بارے میں بتایا گیا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور تمہارے لیے شفا بھی. یہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی ثابت کیا، اللہ کے رسول کی رسالت کو ثابت کیا اور قرآن کی عظمت منزل من اللہ ہونے کو بھی ثابت کیا اور قرآن کے فائدے بھی بتائے اور اس کو ماننے کا بھی عمل کرنے کا بھی. پھر اس کی بات کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا وہ بھی یہاں پر ذکر کیا. یونس علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ کیا ہے کہ یونس علیہ السلام ان کی قوم ایمان نہیں لاتی تو کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی سے بددعا کرتے ہیں قوم پر. بددعا کرنے کے بعد اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل جاتے ہیں. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو فرشتے اللہ کے رسول نبی لوط کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہاری قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے، لہذا تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا تَلْتَفِتْ، رات میں نکلو اور واپس نہیں آنا. ایسا ہر نبی کے ساتھ. قوم نوح پر عذاب آنے والا تھا، کشتی بنائے گی، تم کشتی بنا کر اس میں سوار ہو جاؤ، عذاب آنے والا ہے، سوائے کشتی والوں کے کوئی نہیں بچنے والا. اللہ کا حکم آنے کے بعد نکلنا ہے. یونس علیہ السلام کی غلطی کیا تھی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل گئے. اللہ تعالیٰ تو کچھ چھوڑنے والا نہیں، میں پہلے نکلتا ہوں کہ نکل، حکم سے پہلے نکل. اور یہ غلطی. سوار ہوئے کشتی میں جا رہا ہے، لوگوں نے کشتی تھپیڑوں میں آئے، طوفان میں آئے، ایسے لگ رہا کہ کشتی اب ڈوبے گی، تب ڈوبے گی. اس وقت میں لوگوں کے خیالات یہ تھے کہ جب کوئی بھگوڑا غلام کشتی میں سوار ہوتا ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ کر آیا ہے تو کشتی ڈوبتی. ان کا یہ خیال. اعلان ہوا کہ کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک کو چھوڑ کر کے آیا، بھاگ کر کے آیا. کوئی نہیں. تیسرا اعلان ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا. آخر میں یونس علیہ السلام نے کہا، احساس ہوا کہ نہیں، میں وہ میرے رب کا غلام ہوں جو اپنے رب کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اپنے وطن سے نکل کر کے آیا، تاکہ میں عذاب سے بچنے کے لیے یا کشتی کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے یونس علیہ السلام کو لوگوں نے اٹھا کر کے سمندر میں پھینکا. ایک بڑی مچھلی ہے، حوت. حوت مطلب شارک کے ٹائپ کی بڑی مچھلی، اور اس کو یونس علیہ السلام کو آ کر نکل دیتی. اب اندھیروں میں ہے یونس، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تاریکی، کوئی دیکھنے والا ہے نہ جاننے والا ہے نہ پوچھنے والا ہے. مچھلی کے پیٹ میں
اور یاد رکھنا انبیاء کو مٹی جیسے نہیں کھاتی، ویسے انبیاء کو ایسا کبھی واقعہ پیش آیا تو اس نے ان کے جسم کو گلا بھی نہیں سکتی مچھلی۔ یونس علیہ السلام قلت غذا کی وجہ سے ہلکی سے کمزوری ان کو لاحق ہوئی تھی، لیکن نقصان ان کو نہیں ہوا۔ اب یونس علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں عذاب میں ہوں، مچھلی نے مجھے نکل دیا۔ دعا کرتے، کیا دعا کرتے؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ مشکل چاہے جیسی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، سخت ہو آسان مشکل لگ رہی ہو، نہیں، اللہ کا نام نہیں چھوڑو، یہ دعا پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے رب تو ہی میرا حقیقی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں گنہگار۔ اپنے جرم کا اعتراف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے فوراً۔ یونس نے توبہ کی، مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ سمندر کے کنارے پہ اس کو گوگل کیا۔ اب مچھلی آتی ہے نکال دیتی ہے، یونس سمندر کے کنارے آ کر پڑے ہوئے کمزور ہو گئے، کیونکہ قلت غذا کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں جس حساب کی گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے تھوڑی سی کمزوری لاحق ہوئی، یہ فطری تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیل اگائی، کس کی؟ کدو کی۔ کس کی بیل اگائی؟ کدو، اور کہا کہ اس کا استعمال، کدو استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے کدو بھی پسندیدہ غذا، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی مفید چیز ہے، اعصاب کو تقویت دیتی ہے، عضلات کو بھی تقویت دیتی ہے، دل کو بھی تقویت دیتی ہے، گردوں کو تقویت دیتا ہے۔ کدو سے دماغ، دل، جگر، گردے سب مضبوط ہوتے ہیں، اور یہی اعضاء ہے جو ہماری باڈی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کا استعمال کرنا چاہیے، کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ مگر کدو کے استعمال کے سلسلے میں ایک گھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ حدیث کیا ہے معلوم ہے؟ من اکل الدب دخل الجنہ، کدو کھائے تو جنت ملتی، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ کدو کھانے سے جنت ملتی تو نماز کے کیوں فرض ہوئی؟ زکات کے کیوں فرض ہے؟ حج کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا؟ غزوات اور جنگوں کی تعلیم کیوں دی گئی؟ صحابہ کو میدان میں کیوں بھیجا گیا ہتھیار دے کر کے؟ اگر صرف کدو کھانے سے تو صحابہ بھی کدو کھا لیتے تھے۔ خیر، سورہ یونس، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، شرک کی مذمت بیان کی، انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے قرآن میں دوسری جگہ پر فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، کہ آپ جو ہے اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو اور مچھلی والے کے جیسا بے صبر نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کو یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے یہ تسلی دی۔ پھر یونس علیہ السلام واپس گئے صحت مند ہونے کے بعد اپنی قوم کی طرف، جب تک قوم توبہ کر کے دیدار ہو چکی، جا کر دیکھتے یہ کیا الٹی ہو گئی بھیا، معاملہ الٹا ہو چکا ہے، میں تو ان پر عذاب کی بددعا کر کے نکلا تھا، یہ تو سدھر چکے ہیں۔ جب قوم نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے اور عذاب آنے والا، احساس ہوا کہ یار یونس تو یہاں سے جا چکے، اور ہو سکتا ہے کہ اتنے سخت اور کالے بادل آئے، ہو نہ ہو ہم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا عذاب آنے کے بعد کسی کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے الا قوم یونس، یہ ایکسیپشن تھا، یہ استثناء صرف یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ کا عذاب کا پتہ کس کو معلوم؟ اب آئے گا، کل آئے گا، رمضان بعد آئے گا، شوال میں آئے گا؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سانس جب نکلے گی ہماری، وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت، اور جب وہ وقت آئے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آج توبہ کے سلسلے میں اتنی باتیں ہمارے سامنے آئی، سورہ توبہ سے متعلق بھی آئی اور سورہ یونس میں بھی جو ہے اس کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو حالات خراب ہونے سے پہلے توبہ کرنے اور ان کو سدھارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔